السلام علیکم. سارے باتیں کریں گے جواد کے بارے میں. ظاہر ہے ہمارا ساتھی تھا، دوست تھا، بھائی تھا. جیسے سونو شاہ نے کہا ہمارے تو بچوں کے پہلا دن اس کا، آخری دن اس کا دیکھنا پڑا. میں سلطان بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یار اب تو ہمارے بچے بھی مرنے لگ گئے، تو ہم نے کون سے قلعے گاڑے گئے کہ میں اور راؤ صاحب نہیں مرے، ہم نے بھی مرنا ہے. تو میں سوچ رہا تھا میں کیا بات کروں. میں خود ہارٹ کا پیشنٹ ہوں. ابھی ریسنٹلی سلطان بھائی کو بھی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، راؤ بھائی کا میرے بازو ٹوٹا. اب ہم لوگ اگلی طرف جا رہے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اس پروسیس کے ساتھ کہ کم از کم آج سونو نے جو باتیں کی آپ نے سنی ہے، انہیں کو دوسری بات ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. کہنا میں کچھ اور چاہتا تھا، بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات میرے دل میں پھنس گئی تو میں نے کہا چلو شیئر کر لیتے ہیں. واقعہ ہے آج ہم نے سب نے پرومس کرنا ہے کہ اس واقعے کا ہم کوئی آج یہاں سے سبق سیکھ کے آگے جائیں گے. واقعہ اس طرح ہے کہ کوئی صاحب تھے، دوست یار ہوتے ہیں ہم سب لوگ. ان کا مسز کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، علیحدگی ہو گئی. دوست یار بیٹھے، سونو بھائی ہم شوبز کے لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ہماری سب سے کلاسک گفتگو جو ہوتی ہے انٹرسٹنگ وہ یہی ہوتی ہے کہ آسماں کیا کر رہی ہے، رابعہ کل کس کے ساتھ تھی، وہ سلطان کے ساتھ لڑکی کون تھی، راؤ صاحب تو آج کل بڑی عوام میں. یہ ہماری کلاسک گفتگو ہوتی ہے اور ہوتی ہے غیبت کی سزا معمولی ترین سزا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنے مردار بھائی کا گوشت. اور دوسرے نمبر پر غیبت کرنے والے کے گھر سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے اور ہر غیبت ہر لفظ کے ساتھ اس کی قبر میں 70 لاکھ بچھو باندھے جاتے ہیں. تو جنہوں نے قبر میں جانا ہے، جن کے ذہن میں یہ ہے کہ ذہن میں رکھے، تو واقعہ بتا رہا تھا. تو دوستوں یاروں نے پوچھا ہاں جی سونو بھائی کا نام لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ، کسی کو لے لے تو وہ بھی غیبت ہے. یار سونو سنا بھابھی سے کوئی معاملات طلب کی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا جی میری بیوی ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، تو میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا جی کچھ دن گزرے، پتہ چلا طلاق ہو گئی، طلاق پہ چلی گئی. پھر دوست واقعی اکٹھے ہوئے، یار وہ سونو بھائی اب تو طلاق ہو گئی، اب تو یار دوستو بتاؤ کیا وجہ ہو. انہوں نے کہا پہلے میری بیوی تھی، میری عزت تھی، میرا بھرم تھا، تو بات کرنا اچھا نہیں تھا. اب وہ میرے لیے نامحرم ہے، تو کسی نامحرم کے لیے بات کرنا جس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں، مجھے ذہن نہیں دے رہے. کچھ وقت گزرا، اس کی کسی اور کے ساتھ شادی ہو گئی. پھر تو چسکے بعد پھر اکٹھے ہو گئے. کہا یار آپ تو وہ فلانے بندے کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا، اب تو بتا دو معاملہ کیا تھا، کیا ناراضگی ہوئی، کیا ہوئی. تو وہ شخص میرا سونو بھائی مثال کے طور پہ رونا شروع ہو گیا. اس نے کہا یار آپ تو وہ کسی کی عزت، تو میں عزت دار آدمی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی عزت پہ بات کروں. تو یہ آج اگر میری اس بات سے جو ہم چند لوگ بیٹھے ہیں اور ہم قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب میں سے مجھے یہ اعزاز ہے کہ راؤ بھائی میرے سے بھی سینئر ہیں، تو آپ سب سے میں سینئر ہوں. تو میں بیٹھ میں آ گیا، چھوٹے بھائی بھی اور بڑے بھائی بھی، تو میں درمیان میں اس درمیان والے بھائی کے اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائے، آج سے اس تنولی کے اس فاتح خانے کی تقریب سے یہ عہد کر کے نکلے کہ ہم نے اپنے کسی ساتھی کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کرنی. اور پچھلے کچھ عرصے سے میں اور سلطان عبید اکثر کاؤنٹ ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ ذکر ہوتا ہے کہ یار یہ بندوں کو لفٹ نہیں کراتے، ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو بھائی دونوں ہارٹ پیشنٹ ہے، اس نے بھی ہارٹ اٹیک، ہم دونوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ یار ہم دونوں اکٹھے بیٹھ جائیں گے، چائے پیئیں گے،
گے کب ماریں گے، اور نہ ہم کسی کے بارے میں بات سنیں گے، نہ کسی کے بارے میں بات کریں. ہم دوسروں کی خبر تو نہیں سنبھال سکتے، کم از کم اپنی تو سنبھالیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں. میں اس سٹیج جس پہ کھڑا ہوں، میڈم ناہید منظور اس آرٹس کونسل کی فاؤنڈر ہیں، بنانے والی زندہ ہیں، حیات ہیں. آپ جا کے ان سے پوچھیں. اس آرٹس کونسل کی اینٹیں لگانے میں میرا خون نہیں تو پسینہ ضرور شامل ہے. تو آج بھی میں یہاں کھڑا ہوں. اب وقت مجھے یاد نہیں، 40 سال گزر گئے ہیں، 35 گزر گئے ہیں. تو آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ اسٹیج پہ رزق جہاں سے کماتے ہیں، میں یہ دعوے سے کرتا ہوں آج کے اس لمحے تک میرے پاس جتنی لڑکیاں آئی ہیں، جتنی عورتیں آئی ہیں، کوئی سٹار بنی ہے، اور جو سونو بھائی شاہی کی طرح، سلطان بھائی کی طرح لوگ مجھے جانتے ہیں، وہ اس بات سمجھتے ہیں کہ میرے اسٹوڈنٹس کے اندر الحمدللہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس میں میجر تعداد فیمیلز کی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا کسی سے بھی آج کے اس لمحے تک انسان و لفظش ہو سکتی ہے، کل کا پتہ نہیں ہے. تو میرے کریڈٹ پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ لفظ میں ذرا شارٹ میں کہہ دیتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کریکٹر. اور بڑی دفعہ دکھ ہوتا ہے کہ میرے بارے میں بھی بہت ساری شادی باتیں ہو رہی ہوتی ہے. شادی نے ملا کیا تو میں نے پیچھے شادی کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ہم سب کا جواد تنولی کے ساتھ بزنس ریلیشن بہت کم تھا. شاید کسی کو کسی ایک ایونٹ میں اس نے کوئی کام دیا ہو، ادروائز یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ اس کے ایونٹ فرینڈز نہیں تھے جن کو اس نے کام دیا، پیسہ دیا، ساتھ ان کے چلا، وہ نہیں ہے یہاں پہ. تو یہی مزے کی بات ہوتی ہے کہ ہم آپ جہاں مر جائیں تو کوئی 4 بندے ہمارے لیے. آخری بات کروں گا، میں لمبی اس لیے کہ وہ نماز پڑھ کے آ گئے. تو ایک تو آج اپنی یہ درس لے کے جانا ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ گھما پھرا کے بات شروع کرتا بھی ہے تو اس کو پیار سے شٹ اپ کر دے. بھائی راؤ صاحب میرے بھائی ہیں، نہ جانو وہ جانے، آپ بیچ میں یہ بات نہ کریں. تو اس سے ہماری انڈسٹری بھی سنبھلے گی، آخرت بھی سنورے گی. اور کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا. ایک شعر ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی. تو یہ بات ہم سب کو آج بس آخری ہے، سیکھ کر جانا ہے، سنبھل کر جانا ہے. سجاد بھی ہمارا بچہ ہے، ہمارے سامنے آیا ہے، ہمارے ہاتھوں سے آگے بڑھا ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میں اپنے سینئرز کو بھی کہتا ہوتا ہوں، ان جونیئرز سے لاڈ پیار کیا کرے، انہیں حوصلہ دیا کرے. جو بات میں سونو شاہ یا راؤ بھائی نہیں کر سکے وہ اس بچے کے ذہن میں آ گئی، اور پھر آپ بھی ساتھ مل گئے، اور الحمدللہ آج ہم چند لوگ موجود ہیں. تو یہ ایک میں نے حدیث میں پڑھا تھا، جہاں 4 شخص، ایک شخص کو قبر کے نیچے بہت عذاب دیا جا رہا تھا، بہت شدید قسم کا. کچھ دیر بعد اس کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا معاملہ. تو یہ مولا علی سرکار سے وابستہ ہے. پھر وہ شیعہ سنی عادت ہے. تو اس ہستی جو یہ معاملہ دیکھ رہی تھی، اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا جی؟ کہ کچھ دیر پہلے تو 4 فٹ نیچے، قبر سے 4 فٹ پتا اوپر ہوتا ہے، 4 فٹ نیچے فرق، بس لائف 4 فٹ کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ جنت کا باغ بنا دیا گیا، اس کو جنت میں ڈال دیا گیا. تو فرمایا گیا کہ
اللہ پاک فرماتا ہے کہ 4 بندے اکٹھے بیٹھ کے اس کی تعریف کر رہے تھے، اچھائیاں بیان کر رہے تھے، تو میری رحمت نے دوبارہ نہیں کیا کہ 4 بندے 4 فٹ اوپر اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں تو میں اس کو 4 فٹ نیچے عذاب دوں، تو گواہ رہو فرشتوں میں نے اس کو جنت دے دی۔ میں اور آپ کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ اگر ہم دنیا سے جائیں تو میرے سونے جیسے سلطان جیسے بھائی 4 بندے بیٹھ کے ایک بار یہ کہتے کہ یار سیدی بابا اچھا تو میرا رب مجھے معاف کر دے گا، اتنی اچھی ہو جائے گا، کم از کم ایک دوسرے کی غیبت کی برائی چھوڑ دے تو ہم پھر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور آج اگر ہم سب لوگ جب اکٹھے ہاتھ اٹھائیں گے جوال جلولی کے لیے تو وہ تو ہے ہی جنتی، اس کے آخری ناسی سب نے سنے تو ہمارا تھوڑا سا ان کو کبھی ہوتا تھا تو میں جواد انسان دا پتر بانڈ مستی نہ کرتا بابا جی اللہ کا سینہ ایک دیڑا آسی میں سارے کام چھوڑ اس کا آخری ایسی میں نے سنا میں نے مجھے داڑھی بھی رکھ دیا، میں دوسری طرف جا رہا ہوں، کتنا نیک انسان تھا اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں دوسری طرف جا رہا ہوں۔ ہم کتنے بدبخت ہیں، روز جنازے دفناتے ہیں، روز مرگ دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی آئی سے باز نہیں آتے۔ تو آج اگر بڑا بھائی سمجھے، دوست سمجھے تو یہ ریکویسٹ ہے ایک دوسرے کی باتیں کرنا چھوڑ دے، اور کوئی کرتا ہے تو اس کو شٹ اپ کر دے کہ نہیں ہم سب ایک ہیں، اور ہمیشہ کوشش کریں۔ شادی کی بات سے میری بات لمبی ہوئی کہ 4 لوگ مرنے والے کی اچھائی اور جو بھی کسی کے ساتھ اس کا معاملہ تھا اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ آج ہم کسی کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ کل ہمیں بھی کوئی معاف کرے گا۔ اکابرین تشریف لے آئے تو آپ کا وقت میں نے لیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔